رات کا وظیفہ دن کو پورا کر لو، یعنی جو رات کو وظیفہ کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، اگر کوئی رہ جائے تو اس کو دن کو بھی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نام عن حسبہ او عن شیء منہ فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر وصلاۃ الظہر کتب لہ کانما قرأہ من اللیل۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ جس شخص کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ نیند کی وجہ سے رہ جائے اور وہ اسے نماز فجر سے نماز ظہر تک کے درمیانی وقفے میں پڑھ لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا جیسے اس نے اسے رات ہی کو پڑھا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ خلاصہ جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، اگر کسی کا وظیفہ رہ گیا ہو جو وہ رات کو کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اگر رہ گیا ہے، نیند کی وجہ سے رہ گیا ہے یا کسی وجہ سے رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر نیند کی وجہ سے رہ جاتا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، تو پیارے بھائیوں، نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ فجر سے بعد سے لے کے ظہر سے پہلے تک، یعنی یہ جو درمیانی حصہ ہے، اس میں وہ اپنا جو رہ گیا ہے وظیفہ، جو سبق پڑھنے والا رہ گیا ہے، وہ اس وقت پڑھ لے تو اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا کہ جتنا وہ رات کو پڑھ کے اللہ سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھ کے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔